یہ کسی کا سوال ہے کہ ورقہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کس وجہ سے ذکر کیا جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا تھا؟ جی ہاں، یہ سوال اچھا ہے کہ حالانکہ وہ عیسائی ہو چکے تھے، اس لحاظ سے بھی ان کو نام دینا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن انہوں نے نام لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ ورقہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، کیوں؟ اس مسئلے پہ علماء کرام نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ کچھ روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے نبی جناب محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مانتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے نام لے دیا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب میرے اوپر ناراض ہو اور کب میرے اوپر ناراض نہیں ہو۔ تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو پھر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے اوپر ناراض ہوتی ہو پھر کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جناب عائشہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اوپر چلی گئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ اگر ورقہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عیسائی جس دین پہ عمل کرتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ توراۃ سے تعلق رکھتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ عام طور پہ جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ واعظ قسم کی ہیں، نصیحتیں ہیں، لیکن باقاعدہ جو شریعت ہے وہ وہی ہے جو توراۃ میں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور سوال دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ ورقہ کو ہم کس حکم پہ جانیں، ان کے ورقہ کے بارے میں کیا سوچ رکھیں، جنتی ہیں، جہنمی ہیں، کیا ہیں کیا نہیں ہے، شاید یہ سوال کا مقصد ہے۔ ورقہ کے بارے میں ہم اچھی امید لگا سکتے ہیں، باقاعدہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن اچھی امید لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورقہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ عیسائی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام پہ بھی تقریباً انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ کاش مجھے موقع ملے کہ جن دنوں آپ پہ سختیاں آئیں گی تو میں آپ کی مدد کر سکوں، اور مدد کروں گا، اچھی طرح کروں گا۔ تو اس بنیاد پہ ان کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کیا اس آخری حدیث سے قرآن کا غیر مسلموں کو دینا یا بغیر وضو کے چھونا ثابت ہوتا ہے؟ کیسے؟ سوال سمجھیں آپ لوگ۔ نبی علیہ السلام نے خط کس کو لکھا تھا؟ ہرقل کو، اور اس میں بسم اللہ بھی موجود تھی اور ایک آیت بھی موجود تھی۔ تو اس وجہ سے یہ بھائی کا سوال آیا ہے کہ اس آخری حدیث سے قرآن کا غیر مسلموں کو دینا یا بغیر وضو کے چھونا ثابت ہوتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے قرآن کا غیر مسلموں کو دینا، تو ایک ہے قرآن دینا اور ایک ہے ایک آدھ آیت لکھ کر بھیجنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک ہے کہ آپ پورا قرآن پاک دیں اور ایک ہے کہ آپ ان کو تفسیر دیں۔
قرآن پاک کی کیا دیں؟ تفسیر، اردو میں، انگلش میں یا عربی کی تفسیر میں کثیر دیں مثال کے طور پہ. تو تفسیر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اردو کا ترجمہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انگلش کا ترجمہ دینے میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن قرآن جو بغیر تفسیر کے ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کافروں کی سرزمین پہ لے جانے سے روکا ہے. قرآن پاک کافروں کی سرزمین میں لے جانے سے آپ نے روکا ہے. تو پورا قرآن پاک دینے سے بہرحال گریز کرنا چاہیے، توہین وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات دینا، اسلامی تعلیمات پہ مشتمل کتب دینا، سیرت نبوی پہ مشتمل کتب دینا، چاہے اس میں کئی آیتیں بھی لکھی ہوں گی، ان چیزوں میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تفسیر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے بغیر وضو کے چھونا، تو میری جو ناقص رائے ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو وضو کر کے کرے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے. لیکن ایک ہے تلاوت وضو کر کے تلاوت کرنا، یہ اعلیٰ درجہ ہو گیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے تلاوت نہ کرنا کہ میرا وضو نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت کر لینا. کتنے درجے ہو گئے؟ تو سب سے افضل درجہ کیا ہے کہ آپ وضو بھی کریں اور تلاوت بھی کریں. دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ بغیر وضو کے تلاوت کر لیں. اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ تلاوت نہ کریں کہ وضو ہی نہیں ہے، یعنی کہ تلاوت ہی نہیں کر رہے، آپ کے وضو نہیں ہے جی. تو وضو نہ ہونے کی وجہ سے تلاوت نہ کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بغیر وضو کے تلاوت کر لیں. صحیح بات یہ ہے میرے ناقص علم کے مطابق کہ یہ کہنا کہ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. عام طور پہ پاک و ہند میں لوگ ذکر کرتے ہیں یہ آیت سورہ واقعہ کی. کیا آیت ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. اور قرآن پاک کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاک. کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ وضو کے بغیر اس کو نہیں چھونا چاہیے. یہ استدلال درست نہیں ہے. دلیل درست ہے لیکن دلیل جو لی جا رہی ہے جس مسئلے کے لیے وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سیو کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو فی کتاب مکنون، یہ تو لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ، وہ لوح محفوظ جس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک. وہ کون ہے؟ فرشتے. کون؟ تو فرشتوں کو وضو کرنا پڑتا ہے یا ہے ہی پاک مخلوق؟ فرشتے تو ہمیشہ کے لیے پاک مخلوق ہے نا. اور ویسے بھی تذکرہ لوح محفوظ کا ہو رہا ہے، لوح محفوظ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قرآن اس لوح محفوظ میں ہے جس لوح محفوظ کو چھونے والے کون ہے؟ شیطان نہیں ہے، وہاں شیطان نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں پہ تو پاک فرشتے ہی جاتے ہیں، بس پاک فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہاں سے یہ دلیل لینا کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے، یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پاک مخلوق، یہ نہیں کہا متطہرون کہ جب فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ مخلوق ہے ہی پاک سرے سے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں شیطان نہیں پہنچ پاتے، وہاں پہ تو پاک فرشتے ہی جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وضو کے بغیر تلاوت کی جا سکتی ہے، اور وضو کے بغیر تلاوت کرنے والا اس سے بہتر ہے جو اس لیے تلاوت نہیں کر رہا کہ میرا وضو نہیں ہے. یا تو آپ اوپر کے درجے میں پہنچ جائیں، کیا وضو کریں اور تلاوت کریں. مثال کے طور پہ ہم 2 آدمی گاڑی میں جا رہے ہیں، دبئی سے شارجہ جا رہے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے، بلکہ آپ 3 بنا رہے ہیں، ایک وہ ہے جو باوضو ہے اور تلاوت کر رہا ہے، یہ سب سے بہتر ہے. دوسرے نمبر پہ درجہ اس کا ہوگا جس کا وضو نہیں ہے لیکن تلاوت کر رہا ہے. اور تیسرا درجہ اس کا ہے جو اس لیے تلاوت نہیں کر رہا کہ وضو نہیں ہے. جو تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کہ وضو نہیں، اس سے وہ بہتر ہے جو تلاوت کر رہا ہے چاہے وضو نہیں ہے.
کہتے ہیں وہی منقطع ہونے کی مدت کیا تھی، کیا اس میں اختلاف ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 3 سال. تو یہ ایک رائے ہے کہ اس کا عرصہ تقریباً 3 سال کا ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا جبریل علیہ السلام کے علاوہ کسی اور فرشتے جیسے میکائیل علیہ السلام سے بھی اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی؟ میکائیل علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات ہوئی یہ چیز تو میرے علم میں فی الحال نہیں ہے، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جبریل کے علاوہ کسی اور فرشتے جیسے میکائیل سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی؟ تو اللہ کے رسول کی دیگر فرشتوں سے ملاقات ثابت ہے. مثال کے طور پہ جب طائف سے آپ واپس جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کون سا فرشتہ آیا تھا؟ پہاڑوں والا فرشتہ. اور اس نے کہا تھا اگر آپ حکم دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو تنگ کیا ہے. اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کیا ہوا؟ آواز آئی اور جبریل آپ کے پاس موجود تھے. تو جبریل نے اوپر دیکھا اور کہا اللہ کے رسول یہ آج آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو زمین پہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، یہ آپ کے پاس آیا ہے. تو فرشتے نے پھر آ کر آپ کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے. وہ کیا تھے 2 نور؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. جی ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دیگر فرشتوں سے بھی ملاقات وغیرہ آپ کی ہے. گزشتہ درس میں آپ نے بتایا کہ امام بخاری صرف باب ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے تحت آنے والی حدیث گزشتہ باب سے ہے. اگر اس حدیث کا تعلق گزشتہ باب سے ہے تو تسلسل کے ساتھ وہاں کیوں نہیں ذکر کر دیتے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جب امام بخاری صرف باب لکھتے ہیں تو اس میں کئی احتمالات ہیں. ان احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس حدیث کا کچھ نہ کچھ تعلق گزشتہ باب سے ہوتا ہے لیکن مکمل تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے امام بخاری پھر الگ باب لکھ دیتے ہیں اور وہ نیچے حدیث لے آتے ہیں اور اوپر بقایا باب جو ہے وہ قائم نہیں کرتے. اور اس میں کئی احتمالات اور بھی ہوتے ہیں، یہ ایک احتمال ہے. احادیث کا مطالعہ کس طرح کیا جائے اور راویوں کے حالات زندگی سے متعلق کچھ کتابوں کی رہنمائی فرمائیں. بات ہوئی تھی آپ مثال کے طور پہ پہلے بلوغ المرام پڑھ لیں یا عمدۃ الاحکام پڑھ لیں یا المنتقی پڑھ لیں. یہ کتابیں جو ہیں ان سے آغاز کر لیں، اس کے بعد آپ بڑی کتابوں کی طرف آ جائیں جو سند کے ساتھ ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اور جہاں تک راویوں کا تعلق ہے ان کے حالات زندگی کا تو اس کے لیے مستقل کتابیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر کی، تہذیب التہذیب ہے، میزان الاعتدال ہے کس کی؟ امام ذہبی کی، لسان المیزان ہے حافظ ابن حجر کی. اور یہ تو متاخرین کی کتابیں ہیں. اس کے پیچھے چلے جائیں تو پھر تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے. تو اس طرح کی کتابیں موجود ہیں جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. یہ جی ہم حدیث رقم 43 اور 44 میں راوی ہشام ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سے ہشام مراد ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ لگانے والے لگا لیتے ہیں. کیوں جی؟ میری آپ اور آپ کے دوستوں کی مجلس میں اسماعیل کی باتیں ہو رہی ہوں تو کون سا اسماعیل مراد ہوگا؟ اسماعیل تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں، بتائیے کون سا مراد ہوگا؟ جو آپ لوگوں کا دوست ہے، جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے. سمجھ آ جاتی ہے نا پھر. تو ایسے ہی ہشام کی سمجھ آ جاتی ہے علماء کرام کو یہ دیکھ کر کہ اس ہشام سے حدیث لینے والا کون ہے اور یہ ہشام کس سے حدیث لے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی میں نے نام لیا تھا نا تہذیب و تہذیب کا اور دیگر کتب کا، تو وہاں پہ حافظ ابن حجر وغیرہ جب تعارف کرائیں گے نا ہشام کا کہ یہ ہے ہشام، مثال کے طور پہ ہشام بن عروہ، تو لکھیں گے ہشام بن عروہ سے حدیث کس کس راوی نے لی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہشام بن عروہ نے کن کن راویوں سے حدیثیں لی تھیں. تو اب جب ہشام لکھا ہو اور لکھا ہو ہشام ان عروہ تو پھر کون سا ہشام ہے؟
ہشام بن عروہ ہی ہے نا. تو ایسے ہی ہشام سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ اگر وہ لوگ ہوں جو ہشام بن عروہ سے حدیث روایت کرنے والے ہیں تو پھر اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہشام کون سا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی حدیث کسی اور کتاب میں بھی آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ پورا نام آ جاتا ہے ہشام بن عروہ. تو اس طرح محنت سے سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی. یہ کہتے ہیں ہم دن میں کئی گھنٹے کام پر گزار دیتے ہیں, ہم نے کتاب الایمان سیکھ لی الحمدللہ, اب آگے کیسے بڑھیں؟ اسی طرح جو مزید دورات ہوتے رہیں وہاں شریک ہوتے رہیں. پھر کبھی کتاب العلم ہوگا, پھر کبھی کوئی یہاں پہ کتاب و تفسیر پڑھائے گا. اب جیسے صبح کے ٹائم اصول و تفسیر کا درس ہو رہا تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ اس میں بھی شریک ہوتے. تو ایسی کوئی اور دورہ ادھر ہوگا. تو مسلسل جو لوگ دورے کرواتے ہیں اور جو دورات میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں, تاکہ جب بھی کوئی نیا دورہ ہو رہا وہ آپ کو بتا دیں, آپ کو لے جائیں, آپ کو چھوڑ دیں. تو اس طرح کر کے محنت کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں. پھر تو جب آپ سنجیدہ ہوں گے, حرص ہوگی, اخلاص ہوگا, شوق ہوگا, اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیں گے. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں, ربی زدنی علما, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. حدیث نمبر 44 میں لا الہ الا اللہ کا معنی پورا کلمہ ہے, تو کیا مرتے وقت بھی پورا کلمہ پڑھنا ہے؟ اہم چیز اس میں ہے لا الہ الا اللہ, لیکن پورا بھی پڑھنا چاہیے. یعنی کہ ایک ہے ذکر کے انداز میں پڑھنا, ذکر کے انداز میں لا الہ الا اللہ ہی آتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس انداز میں لا الہ الا اللہ ہے. لیکن ویسے شہادت کے لیے, گواہی کے لیے فوت ہونے والے ہیں تو آخری وقت میں توحید کی گواہی دے لیں, رسالت کی گواہی دے لیں, تو اس موقع پہ پورا پڑھ لینا چاہیے. حدیث نمبر 50 میں راوی نے ایمان کے صرف 4 ارکان ذکر کیے, جبکہ دوسری روایات میں 6 ارکان ہیں. تو اس راوی پہ پھر اعتماد باقی رہے گا؟ کیوں جی؟ جی بالکل رہے گا. خطرناک یہ تھا کہ یہ راوی اپنی طرف سے کچھ 7واں رکن بھی ذکر کر دیتے, لیکن انہوں نے 4 ذکر کیے ہیں, 2 ذکر نہیں کر سکے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم کیا بنتا کہ اگر اپنی طرف سے اضافہ کرتے, پھر علماء اکرام نہیں چھوڑتے ایسے راوی کو جو ایسی غلطیاں کرے کہ, اور علماء اکرام غلطیاں معلوم کر لیتے ہیں دیگر راویوں کو حدیث ملا کے کہ یہ حدیث انہوں نے بھی بیان کی, انہوں نے بھی بیان کی, انہوں نے بیان کی, اور یہ جناب والا اپنی روایت میں ایک عجیب چیز اس میں داخل کر رہے ہیں. ایک دوسری حدیث میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے, تو پھر ایسے راوی پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا. لیکن جو راوی 6 کی بجائے 4 چیزیں ذکر کرتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے 5ویں کا یا 6ٹی کا انکار نہیں کیا, بس وہ 4 ذکر کر سکا ہے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.